ذرا غور فرمائیے، ہندوستان کی اسی سرزمین پر انگریزوں کی آمد سے پہلے کیا دو سسٹم تھے ایجوکیشن کے؟ 1300 سال کی تاریخ اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں گزری ہے. اس پوری تاریخ کے اندر کیا ڈوول سسٹم تھا ایجوکیشن کا؟ ایک سسٹم تھا. اسی سسٹم سے مولانا بھی اور امام بھی اور مؤذن بھی اور قاضی بھی اور جج بھی اور مفتی بھی اور فلکیات کے ماہر بھی اور فزکس کے ماہرین بھی اور ڈاکٹرز بھی اور انجینئرز بھی اور سائنٹسٹ بھی سب پیدا ہو رہے تھے. کہاں تھی آپ کی یونیورسٹیاں؟ نہ علی گڑھ یونیورسٹی تھی، نہ جامعہ ملیہ تھی. اور یہ تو بہت بات کی پیداوار ہے جے این یو. جن یونیورسٹیوں کو 150 سال گزر چکے ہیں ان کا بھی وجود نہیں تھا. اس وقت کون پڑھا رہا تھا؟ اس وقت ملک کون چلا رہا تھا؟ اس وقت سیکریٹریٹ کس کے ہاتھ میں تھا؟ اس وقت پولیٹیشین کون تھے؟ وہ کون انجینئر تھے جنہوں نے تاج محل بنایا؟ وہ کون تھے ڈاکٹرز جنہوں نے بڑے بڑے امراض کے مزمن امراض کے علاج کیے اور چٹکیوں میں کیے؟ وہ کہاں گئے نباز حکیم؟ وہ کہاں گئی فلسفی؟ وہ کہاں گئے افکار عالی؟ ذرا غور فرمائیے، 1300 سال کی تاریخ میں یہ سسٹم کہاں تھا؟ کون سا سسٹم تھا؟ پہلے اس سسٹم کو دریافت کیجئے، اپنے ماضی کی طرف پلٹیے. جس آدمی کو اپنے ابا کا پتہ نہ ہو وہ بیچارہ کہاں سفر کرے گا، کس سے کہے گا کہ آپ کا ابا ہو؟ آج تو حالت یہ ہے کہ ایسی اولاد پیدا ہو رہی ہے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، یعنی پہچان نہیں ہے. پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا نسب نامہ جا کہاں رہا ہے، ہماری ابتدا کہاں سے ہے، ہماری انتہا کہاں ہے، ہم آغاز کس چیز سے کرتے ہیں، ہم کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، ایسے افراد بنانا چاہتے ہیں، ہمارے سامنے مشن کیا ہے. پہلے اس کو جاننا ضروری. یونیورسٹی کالج، آج افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یونیورسٹی اور کالج سے وہ لڑکے پیدا ہو رہے ہیں جو نکالتے ہیں، جو ہنگامے کرتے ہیں، جو بسوں کے شیشے توڑتے ہیں، جو پولنگ کرتے ہیں، جو لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں، جو ایک سے ایک بدماشی کرتے ہیں. واقعہ یہ ہم بڑے بڑے جلسوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ مدرسے کے لڑکے بنہایت ہی فرشتہ صفات صوفی، اپنے چہار دیواری کے اندر رہنے والے، بس قال اللہ و قال الرسول پڑھنے والے. چلیے مائیں صاحب دنیا سے واقف نہیں، لیکن دنیا کے فریب میں اور دنیا کی مصیبتوں میں بھی تو مبتلا نہیں. وہ ہنگامے تو نہیں کر رہے ہیں، ہنگامے نہیں کر رہے ہیں، وہ فتنے نہیں برپا کر رہے ہیں، وہ سیاسی لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا نہیں بنے ہوئے ہیں، وہ یونین بازی نہیں کر رہے ہیں، وہ استاذوں کو کٹا نہیں دکھا رہے ہیں. امتحان کروانے کے لیے پولیس ایسی نہیں لگائی جا رہی. ایک استاذ ہوں کر دے تو سینکڑوں بیٹھے ہوئے طلبہ ایسے بیٹھ جائیں گے جیسے سروں پہ چڑیاں بیٹھی ہوئی. کہاں وہ اخلاقی ماحول، کہاں انسانیت مدرسوں کی شان، کہاں وہاں کے طلبہ کا ادب، اپنے استاذ کے سامنے جھکنا اور احترام کرنا، اور کہاں کالج کی فضا. سب کچھ ہے، ہر فتنہ، ہر برائی، کیا چیز نہیں کی گئی ہے. تو آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ اپنے بارے میں فیصلہ کیجئے. اگر اس لیے کہ بھئی جاب اورینٹڈ ایجوکیشن چاہیے تو بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ گالی ہے. یہ تو گالی ہے جس گالی کو کمرشلائزیشن نے ہنر بنا دیا. دنیا میں علم اس لیے نہیں رہا ہے کہ اس سے جوتے گانٹھے جائیں، اس لیے نہیں رہا ہے کہ اس سے پیٹ سے پال لیا جائے. جن لوگوں نے علم کو پیٹ پالنے سے جوڑا ہے انگریز ہیں، وہ ایشیا کا مسلمان، ایشیا کا انسان نہیں. لہذا مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ آپ ہمارے یہاں کچھ تعلیم، کچھ شوشے، کچھ گوشے بڑھا دیجئے. مسئلہ اس کا ہے کہ ہمیں آزادی دیجئے. اور میرا مطالبہ ہے آپ لوگوں کے حوالے سے، کاش کہ آپ پہنچا دیں ہیومن ریسورسز منسٹری کو ایک عربی یونیورسٹی اور ایک اردو یونیورسٹی یہاں سب سے پہلے قائم کرنی پڑے گی. اس ملک میں ایک ایسی یونیورسٹی ہو جس میں تمام مدارس سے الحاق کریں اور وہ آزاد ہو، اور ایک اردو یونیورسٹی جس میں تمام فیکلٹیز ہوں. اس لیے کہ سینکڑوں ہزاروں مدرسے اردو میڈیم مدرسے اردو یونیورسٹی چاہتے ہیں. یو پی میں اردو کا گلا گھونٹا گیا، کرناٹک میں اردو اسکول، مہاراشٹر میں اردو اسکول، یہاں تک کہ کیرل میں اردو اسکول، اور یو پی میں اردو اسکول کی اجازت نہیں. دہلی اور لکھنؤ اردو کے مرکز ہیں. اب یہاں اردو ایک اسکول نہیں ہو سکتا. ہائی اسکول اردو اور انٹر اردو اور بی اے اردو، اور اس میں آپ سائنس پڑھیے اور ٹیکنالوجی پڑھیے، اس میں انجینئرنگ پڑھیے اور اس میں میڈیکل سائنس پڑھیے، لیکن اردو میں تاکہ آخر تک اپنی مادری زبان میں ہم ترقی کریں. نالی کی جا رہی انگریزوں کی چائنیز زبان اور رشین زبان اور جاپانیز زبان میں سارے علوم، ساری نالجز اور سائنسز منتقل ہو گئی. علوم اپنی مادری زبان میں پڑھا رہے ہیں، اور ہم مطالبہ
کرتے ہیں کہ ہمیں مادری زبان میں ہر چیز پڑھانے دیجئے, تو پھر ہیرا پھیری شروع ہو جاتی ہے, ہیرا پھیری شروع ہو جاتی ہے, سیاسی داؤ پیچ شروع ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس داؤ پیچ کو ختم کرنا, اگر آپ یہ کام کر لیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ کا پروگرام کامیاب ہوا. ورنہ مدرسے کے نصاب کے بارے میں میں یہاں اکیلے کچھ کہہ دوں تو کچھ نہیں ہوگا. جب تک دارالعلوم دیوبند کا محتمم اور ندوہ کا محتمم اور سلفیہ اور الفلاح کا محتمم, جب تک وہ سب یہاں بیٹھ کر کوئی فیصلہ نہیں لیں گے, یہاں بیٹھیں یا کہیں بیٹھیں, اس وقت تک کوئی طاقت ہلا نہیں سکتی کسی بھی چیز کو. اس لیے ضروری ہے کہ اہل فکر, اہل دانش, اہل علم, جن کے ہاتھ میں پورا سسٹم اور نظام ہے, ان کو ساتھ لیں, یوں کہیے کہ ان کے ساتھ ہوں, ان کی بات سمجھیں, اور اس کے بعد پھر مسائل کو حل کرنے کی کوئی کوشش کی جائے. چاہے وہ NGOs ہوں, چاہے سرکاری ادارہ ہو, اسے کامیابی مل سکتی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ملے گی. کمپیوٹر یا سائنس فیکلٹی یا انجینئرنگ کالج, یہ سب ہمارے مدرسے میں قائم کیجئے. آپ ہم کو چھوٹے موٹے 2 سبجیکٹ کی بات نہ کہیے, تمام فیکلٹیز قائم کی. مدرسوں کے کیمپس اس کے لیے حاصل, اگر کچھ کر سکتے ہیں آپ ایسا کیجئے کہ ماڈرنائزیشن بھی آئے. کہ اتنی جدیدیت, جی ہاں, ہم اتنی جدیدیت کے قائل ہیں کہ جدیدیت ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جائے گی کہ کہاں تک جا رہے ہیں آپ. ہم تو آسمانوں سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, ہم تو اپنے ماضی کو واپس لانا چاہتے ہیں. ہمارا جو دور تھا وہ سنہرا دور تھا, اسے پھر کرنا چاہتے ہیں. اور 100 سالہ 150 سالہ بھک منگوں کا جو دور, ہم اسے قبول نہیں کرتے. ہم جانتے ہیں کہ ملازمت سے اس کو جوڑ کر پیٹ سے اس کو جوڑ دیا گیا تو علم پیٹ میں رہ گیا, دماغ, علم ترقی کے لیے, اخلاق کے لیے, انسانیت کے لیے, شرافت کے لیے نہیں رہا. علم جوتوں میں چلا گیا, علم لیٹرین میں چلا گیا. ہم علم کو جاب سے نہیں جوڑتے, بلکہ علم سے ہم اخلاق سے جوڑتے ہیں, عروج سے جوڑتے ہیں, اور دیگر بہت سے ہنر میں ہیں, ان کے ذریعے کما لیجئے, کھا لیجئے. علم کے ذریعے مل رہا ہے, کوئی بات نہیں, لیکن یہ اس لیے نہیں ہے کہ حاصل ہی کیا جائے. دونوں میں بڑا فرق. بہرحال موضوع تو جو نصاب کا ہے وہ یہاں زیر بحث لانا بالکل بیکار ہے, کیونکہ کوئی بھی یہاں اس میدان کا آدمی اس معنی میں نہیں کہ وہ مدرسوں میں اسے چلا سکے یا نہیں کر سکے. مدرسوں میں جن لوگوں کو چلانا ہے ان کے لیے میں نے تیار کیا, جس میں برطانیہ سے, امریکہ سے, ترکی سے, اور بخارا سے, اور مختلف ملکوں میں 3 دن کا سیمینار ہوا تھا. ایک سوال یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ تعلیم کے کامرشلائزیشن کے خلاف ہیں یا کسی بھی قسم کی پیشہ ورانہ تعلیم کے؟ جی, میں یعنی پیشہ ورانہ تعلیم یا تعلیم سے جو اقتصادی فوائد ہیں ان کے خلاف نہیں. تعلیم کا مقصد اور اس کی غرض و غایت انسان کی اپنی مادی ضروریات کو بنانا, یہ تعلیم کی ناقدری ہے اور اس کی شان میں گستاخی ہے. علم ایک بہت بلند و بالا چیز کا نام ہے. اصلاً وہ ذہن کی آبیاری کے لیے ہوتا ہے, اس سے انسان کو ایک فلسفی ملتی ہے. جہاں تک اس سے کمانے کا تعلق ہے وہ اس کے لیے آزادی ہے, جتنے بھی جائز پیشے ہیں, طریقے ہیں, ان کو استعمال کریں. اس میں تدریس بھی ہے اور اس میں ہنر بھی ہے, تجارت بھی ہے, بہت سی چیزیں. دونوں میں خلط مبحث نہیں ہے. صرف فرق یہ ہے کہ آج اس وقت تعلیم کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ جتنی اچھی ملازمت جس تعلیم سے ہو اتنی اعلیٰ ہو تعلیم. یہ صحیح ہے. بس میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسا اکثر دیکھا گیا, اکثر نہیں مطلب ایک آدھ 2 واقعات تو کنفرم ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ خلوص کے ساتھ دینی تعلیم حاصل کی جاتی ہے. بہت اچھی بات ہے, دینی تعلیم خلوص کے ساتھ حاصل کی گئی. حاصل کرنے کے بعد وہ کسی مدرسے سے جڑے, ان کو 3000 روپے تنخواہ اگر مل رہی ہے اور اگلا مدرسہ اگر ان کو 5000 روپے مشاہرے دے رہا تو وہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. تو یہاں ان کا خلوص کہاں جاتا ہے؟ یہاں تو ان کو وہاں پہ رہنا چاہیے, اس لیے کہ انہوں نے پیسے کے لیے تعلیم حاصل نہیں کی ہے. زندگی سے تعلق ہے کہ کسی شخص نے 3000 کی جگہ 5000 کو دیکھ کر اسے چھوڑ دیا تو کوئی ایسی بات نہیں, عیب کی بات نہیں. اور اگر کسی کے خلوص میں کوئی کمی ہے تو اس کا ذاتی مسئلہ ہوا, اس کے علم سے کیا تعلق؟ لیکن اس میں پتہ چلتا ہے نا کہ تعلیم بھی اکنامک کے سلسلے میں بھی تعلیم کچھ حیثیت رکھتی ہے ان کے ذہن میں بھی. جیسے میرے استاد محترم ہیں وہ اس بات کے داعی ہیں کہ ایک آدمی اگر پڑھتا ہے, اکنامکس سے پڑھتا ہے یا کوئی بھی چیز پڑھتا ہے اور خالص مطلب کہ اس کا مقصد لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو اس کو ثواب ملے گا, لیکن اس کا مقصد اس سے پیسہ حاصل کرنا نہ ہو. آپ مدرسہ سے کس طرح کے علم پراپت کیے ہیں؟ لوگ کو
نکلنے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ریلیجیس اور سوشل رائٹس میں کام آئیں گے یا وہ انجینئرز، ڈاکٹرز، آرکیٹیکٹس. تو یہ بہت ہی ہم پھر ملا جلا میڈیوکر ٹائپ کے کچھ یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں. آپ اس پہ غور کر رہے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں مولانا مناظر احسن گیلانی کی کتاب 2 جلدوں میں ہندوستان کا نظام تعلیم و تربیت، بڑی مفصل کتاب ہے، زبردست تاریخ ہے اور درس نظامی کا خاص طور پر انہوں نے بڑی تفصیل سے تجزیہ کیا ہے. ان کی رائے یہ ہے اور میں بھی اس سے متفق ہوں کہ ہائی اسکول لیول تک تعلیم مشترک ہونی چاہیے. یعنی آپ ہمارے مدرسوں کو ہائی اسکول لیول تک تسلیم کیجئے، ریکگنائز کیجئے. اس میں ان میں میتھ پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، جنرل نالج پڑھاتے ہیں، ہندی پڑھاتے ہیں، ہم انگریزی پڑھاتے ہیں. یہ ساری تعلیم ہم دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم قرآن پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، عربی زبان پڑھا رہے ہیں. تو اس سے آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. لہذا ہم چاہتے ہیں کمبائنڈ ایجوکیشن ہو اور ہائی اسکول لیول تک، جیسے پوری دنیا اسلام میں ثانویہ عامہ کہلاتا ہے، یعنی عام ہائی اسکول جس میں دونوں طرح کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں. پھر ہائی اسکول سے فارغ ہو کر کوئی شریعہ فیکلٹی میں چلا جائے گا، کوئی عربک لینگویج فیکلٹی میں جائے گا، کوئی انجینئرنگ کالج میں جائے گا، کوئی میڈیکل کالج میں جائے گا. بہت آسانی سے، کیونکہ جو اس نے پڑھا وہ اس کو ایسے ہی پڑھا جیسے تمام اسکولوں میں پڑھا گیا، تو اسے یہ موقع فراہم کیا جائے. اردو چونکہ ہمارا میڈیم ہے اور عربی زبان کے بعد سب سے زیادہ اس وقت سرمایہ اردو میں، فارسی میں تھا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں ادھر 100 سال کے اندر اردو میں اتنا سرمایہ آ گیا ہے اسلامی تاریخ کا، معلومات کا، اور پھر تمام مدرسوں میں میڈیم اردو ہے. لہذا اردو میڈیم کو تسلیم کرتے ہوئے ایک ایسی اردو یونیورسٹی ہو ابتدائی طور پر کہ ہمارے یہاں سے فارغ ہونے والا طالب علم یونیورسٹی کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، انجینئرنگ میں، میڈیکل میں جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں سائنس وغیرہ کی اتنی اہلیت پیدا ہو جائے گی. NCERT کا کورس ہم انٹر تک اپنے یہاں پڑھاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جس نے وہ کورس کیا ہے، اردو میڈیم میں کورس کیا ہے، وہ جوائن کر سکتا ہے، BOMS کر سکتا ہے، میڈیکل سائنس میں کر سکتا ہے. آپ نے وہاں انگریزی کیوں تھوپ رکھی؟ آپ نے وہاں انگریزی کیوں تھوپ رکھی؟ یہ مجھے بتائیں کیوں تھوپ رکھی؟ کیا اس کی لاجک؟ ہم اپنے ملک میں ہم ہندی میں پڑھیں گے، چلیے مان لیتے ہیں تھوڑی دیر ہماری ہندی زبان ہے، جیسے چائنیز میں پڑھ رہے ہیں، ہم بھی ہندی میں پڑھیں گے اور ہم اردو میں پڑھیں گے. تو آپ اردو میں اتنا موقع فراہم کیجئے کہ ہر طالب علم اردو میں اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کرے، اعلیٰ ترین ڈگریاں حاصل کرے اور خدمت کرے. سر جتنا میرا نالج ہے اس کے مطابق سن 1850 کے قریب سے بہت ہی کوشش کی گئی کہ اردو میں سارے کتابوں کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے انگلش سے اردو میں، لیکن آج تک وہ کوشش نہیں ہو پائی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اردو یونیورسٹی بن سکتی ہے جس سے انجینئرز، ڈاکٹرز جو نہیں کر، آج ایسا ہے کہ آج چائنا، جاپان سب اپنے یہاں انگلش کے ٹیچرز بلا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی اپنے لوگوں کو انگریزی سکھا کے، اور دنیا کے آج ہندوستان اس لیے ہیومن ریسورس میں آگے ہے کیونکہ انگریزی کی تعلیم اس نے لے لی اس سمے. سر لیکن جب نہیں سر یہاں پہ میں آپ سے جی اس کا یہی ہے سر کہ اردو یونیورسٹی ایک آج بہت ہی ویکیوم میں بات ہو رہی ہے. تو آپ کیسے اس کو؟ میں اسے تسلیم نہیں کرتا، یہ ویکیوم میں نہیں ہے. اس کا تجربہ کر کے دیکھیے، ابھی تجربہ کر لیجیے، کمیٹی بنا دیجیے، اس کو اختیارات دے دیے جائے. اگر سرکار کا کوئی نمائندہ یہاں موجود ہے جو یہ کام کروا سکتا ہے تو اس کی اجازت دے، پھر دیکھیے کیسے یہ کام ہوتا ہے. ہمارے پاس اردو میں بولنے والے، لکھنے والے، کام کرنے والے مصنف، اسکالرس، محقق بے شمار، اور ہم مدد لے سکتے ہیں اس میں ان کورسز سے جو پاکستان میں بھی چل رہے ہیں. اردو میں بے شمار کام ہوا ہے پورے ملک کی سطح پر، اور یہاں ہمارے جامعہ نظامیہ اور دائرۃ المعارف العثمانیہ حیدرآباد میں تمام علوم کو اپنے دور میں، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، اردو میں منتقل کر دیا تھا. NCERT اردو کا کام کر رہا ہے، یہ ادارہ جو ہے اردو میں ترجمے کا کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ ملک میں کئی سرکاری ادارے ہیں جو اردو میں علوم کو منتقل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ کام ہونا چاہیے، ضرورت ہے. لاکھوں کروڑوں عوام کی ضرورت سے آنکھیں بند کر لینا نہ عقل مندی، نہ دانش مندی، نہ سیاست، نہ عدل انصاف. بس آخری سوال. سر آپ کی بات یہ صحیح ہے کہ آدمی نہیں بس آپ اس سوال کر چکے ہیں نا، آپ سے بس ہمارے استاد محترم ہے، اس میں نے تفسیر پڑھی ہے، مجھے سوال سے پوچھی ہے. میں 3 سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلا سوال سوال ایک سر 3 بہت ہی اہم ہے.
सर बहुत ही आपने जब मौका मिलता है एक सवाल तो सबसे पहला सवाल ये है बहुत बुनियादी और बहुत अहम, ये जैसे कि हमारे मदारिस से अरबिया का निसाब है वो उर्दू, मगर उर्दू कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिस सब्जेक्ट को हम यहाँ पे जब यूनिवर्सिटी में आते हैं शो कर सकते हैं, आखिर उसकी रीजन क्या है? और उसके बाद उर्दू शो नहीं कर सकती, मतलब उर्दू जो है हमारे सिलेबस हमारे इसमें मार्कशीट में उर्दू का कोई सब्जेक्ट लिटरेचर के हिसाब से लिखा हुआ नहीं होता। जब हम यहाँ पे जामिया में आते हैं या जेएनयू में आते हैं तो हमें एलिमेंट्री उर्दू का कोर्स करना पड़ता है और कहा जाता है कि आपके यहाँ कहीं उर्दू मेंशन नहीं है, इसलिए आपको एलिमेंट्री करना पड़ेगा। और आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा हम नहीं जानते। ये कहाँ करते हैं? जेएनयू में भी करते हैं, जेएनयू में हम लोग मास मीडिया में एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पे एलिमेंट्री कोर्सेज हमें पढ़ना पड़ता है। एक ये बुनियादी चीज़ है और बहुत अहम है। इस सिलसिले में हम लोगों को नहीं ये आपके ये सवाल जो है इसका ताल्लुक खुद से है। मैं आप मेरे पास आइएगा तो मैं आपको समझाऊंगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्या तरीका है कि आप एक कोर्स करते हुए दूसरा कोर्स कर सकते हैं, इसके बहुत से कवानीन अलग है, उसका इस सेमिनार से कोई ताल्लुक नहीं है ना। अब ये बात अब यहीं पे हम खत्म करते हैं। आखिरी सवाल आप पूछ सकती है, उसके बाद बस अब आखिरी सवाल है, इसके बाद कोई सवाल सलमान साहब का ये बहुत अच्छा ये है कि डायलॉग की शुरुआत होनी चाहिए कि हमें देवबंद में भी जाना चाहिए, वहाँ भी जाना चाहिए। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि डायलॉग की ज़रूरत है, इसीलिए हम यहाँ पे हैं कि डायलॉग होना चाहिए। और उसी डायलॉग के जो हम ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं या गोल देख रहे हैं वही यूनिफॉर्माइजेशन है कि हम डायलॉग करके एक ऐसे करिकुलम की बात करें जो सब पे अप्लाई हो। ये तो एक बात है, बिल्कुल इत्तेफाक में रखती हूँ। बट दूसरी बात जो उन्होंने कहा उर्दू का जो इतना स्ट्रेस है वो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि जो आसाम में बैठा हुआ बंगाली बैठा मुस्लिम बैठा है, हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट हिम इन दिस यूनिवर्सिटी ऑफ उर्दू, क्योंकि हमारा जो मुल्क है यहाँ पे मराठी बोलने वाला भी वहाँ है, वो उर्दू नहीं जानता। बंगाल में आसाम में बैठा हुआ मुस्लिम है, वो बिल्कुल उर्दू नहीं जानता, उसको उर्दू की कुछ भी नहीं पता है, ही ओनली नोज बंगाली और कोई और लैंग्वेज। बट जब हम प्रमोट कर रहे हैं उर्दूआइजेशन जिसको मैं कहूँगी, उसको प्रमोशन दे रहे हैं, हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो प्रमोट कर रहे हैं हिंदी की, क्योंकि हम यूनिवर्सलाइज नहीं कर सकते हैं कम्युनिटी को। अपनी एक लैंग्वेज है, मैं कश्मीरी में ही बोलूँ बिकॉज आई एम अ कश्मीरी, आप मेरी मदर टंग उर्दू नहीं कर सकते बिकॉज आई कैन नॉट थिंक इन उर्दू। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, जब हम उर्दू की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट बिगर गोल की यूनिवर्सिटी बात कर रहे हैं, तो उसमें जब आप आसाम के बच्चे को लाएंगे तो वो वहाँ क्या करेगा, और वो जब बाहर निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात जो मैं उनसे शेयर करना चाहती हूँ कि आज के दौर में, कंटेम्प्रेरी दौर में, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी इंडिया में देखते हैं, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है लाइवलीहुड प्रॉब्लम है, जो अभी आज की नीड है मुस्लिम्स इंडियन मुस्लिम्स की, वो और सचार भी अभी जो सचार आया है वो भी वही कह रहा है कि बेसिक जो प्रॉब्लम है वो लाइवलीहुड प्रॉब्लम है। तो ये मदरसा हाउ दे आर कंट्रीब्यूटिंग और हाउ दे आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर द लाइवलीहुड ऑफ द मुस्लिम्स, वो मेरा एक कंसर्न है इनसे, सब मदरसा आइडियोलॉजी वालों से, कि इन मदरसों से के फारिग होके जो हमारे यूथ निकल रहा है, वेयर आर दे गोइंग टू गो, उनका लाइवलीहुड का क्या होगा। तो वो मैं उनसे पहली बात तो आपने ये कही कि बड़ी खुशी है कि डायलॉग हो, यहाँ से डायलॉग शुरू हुआ। खासतौर पर आप लोगों से हमारा डायलॉग तो रोज रहता है, लेकिन आपके साथ ये पहली मरतबा डायलॉग हो रहा है, बहुत अच्छा आगाज है। अब आप कब नदवे आएंगी तारीख बताइए, कब आएंगी वहाँ तारीख बता दीजिए। इस्लाम में और सलफिया की जो तारीखें अभी से तय हो जाए ताकि डायलॉग की तारीखें मुतय्यन हो जाए, नंबर 1। नंबर 2, उर्दू जबान करोड़ों अफराद की जबान है। आपने आसाम का हवाला दिया, यूपी को क्यों भूल गई, बिहार को क्यों भूल गई, राजस्थान को क्यों भूल गई, मध्य प्रदेश को क्यों भूल गई, आंध्र प्रदेश को क्यों भूल गई। क्या करोड़ों इंसानों की तालीमी जरूरत को इस तरह बाईपास किया जाता है? अंग्रेजी किसकी जबान थी? अंग्रेजी में आसामी को अंग्रेजी की तरफ घसीट के क्यों लाया गया, बंगाली को क्यों लाया गया जो बेचारा ठीक से बोल भी नहीं पाता है, और कितने ऐसे हैं जिनकी जबान ठीक से दुरुस्त ही नहीं हो पाती, उसके बावजूद लाके उसको अंग्रेजी में क्यों ठोका जाता है। बाहर की जबान मुसल्लत की है, हिंदी चलिए, हिंदी रहेगी भाई,
زندہ باد. لیکن اردو کی ضرورت ایک تو بہت اہم ہے, بہت بڑی ہے, کروڑوں افراد کی, نمبر 1. نمبر 2, یہ سیشن مدرسے کے لیے ہو رہا ہے یا کاشتکاروں کے لیے ہو رہا ہے, مزدوروں کے لیے ہو رہا ہے, ٹھیلا چلانے والوں کے لیے ہو رہا ہے. مدرسے کی تعلیم اردو ہی میں ہے, آسام میں اور بنگال میں اور آندھرا میں اور کرناٹک میں, ہندوستان میں, پورے بر صغیر میں. لہٰذا جب ہم مدرسے کی بات کر رہے ہیں تو 100% اردو, اس لیے اس مطالبے کو تسلیم کرنا فرض ہے حکومت کا. نہیں مانے گی تو ہم ظاہر ہے کہ مظاہرے کر کے لڑ کے لیں گے, لیکن یہ ایک حقیقت ہے. اردو ہی زبان ہے مدرسے کی. عربی میں پڑھاتے ہیں, عربی کتابیں پڑھاتے ہیں, لیکن میڈیم اردو ہوتا ہے. اور 100% تو 100% کو بھلا دیں کہ آپ اسی کے ایشو کو لے کے بیٹھیے. نمبر 3, مدرسے والوں کا حال بڑا خراب ہے, کھانا مشکل, پینا مشکل, کیسے زندگی گزاریں. یہ بھی ایک خیال ہے. جناب سید حامد صاحب اور ایک اور وائس چانسلر یونیورسٹی کے تھے, ایک پروگرام میں شریک ہوئے, یہ بات کہی گئی بڑے طرز سے, تو میں نے اس موقع پر یہ کہا کہ حضرت یہ بحث خیال آ رہی ہے, بڑا درد ہے لوگوں کو کہ صاحب مدرسے والوں کا کھانا پینا کیسے ہوگا. کبھی کسی کو زحمت نہیں ہوئی پوری عمر میں 60-70 سال کے کہ آ کر ان کا مطبخ ہی دیکھ لیتے, کھانا جو پک رہا ہے, کیا کھلایا جا رہا ہے, اور بیچارے گھر میں کیسے رہ رہے ہیں, اس کی زحمت نہیں. یہ صرف کسی سیمینار میں کہا جاتا ہے. لیکن بات یہ نہیں ہے. ابھی میں اعلان نکالوں گا کہ مجھے مدرسے کے لیے ٹیچروں کی ضرورت ہے, تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, 2-4 نہیں ملتے, اور جب اسکول کے لیے وانٹ نکالتے ہیں تو لائن کھڑی ہوتی ہے. یہ روزمرہ کا تجربہ ہے. اور آج بھی آپ کسی ایک مولانا کو دکھا دیجئے کہ جن کا گزر اوقات نہ ہو رہا ہو, اور میں سینکڑوں ہزاروں BA اور MA کرنے والوں کو دکھا دوں گا جو رکشہ چلا رہے ہیں, ٹھیلا چلا رہے ہیں, کوئی کام نہیں جن کے پاس. یہ بھی ایک خیال آ رہا ہے, بدگمانی ہے, غلط فہمی ہے. مدرسے والا الحمدللہ کہیں ٹھوکر نہیں کھا رہا ہے, ہر جگہ عزت سے, اگر وہ صحیح مدرسے والا ہے. میں مدرسے والا ہوں, یہ مدرسے والے بیٹھے ہیں, اور ہم سب لوگ اللہ کے فضل سے لاکھوں میں کھیلتے ہیں. سمجھے آپ, یہ بھی اللہ کا انتظام ہے. اس لیے اصل میں عقیدہ ہے نا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین, اس کو رزاق مانا تو بڑے ٹھاٹ باٹ رہتے ہیں, اور دوسروں کو دیکھا کہ صاحب روتے ہی رہتے ہیں باوجود بہت کچھ کمانے کے. تو آپ اطمینان رکھیے, کوئی پریشانی نہیں ہے. فارسی کو انگریزی سے ریپلیس کیا, اور بدقسمتی ہماری فارسی زبان کی یہ رہی کہ مدارس سے بھی آہستہ آہستہ اس کا بستر باندھ دیا گیا. میری درخواست آپ سے یہ ہے, مجھے کوئی سوال و جواب نہیں چاہتا ہوں, صرف ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ فارسی مدارس میں جو اس کی حیثیت تھی, ذرا ایک بار پھر غور سے دیکھیں کہ کیا اس زبان کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جس اردو زبان کی آپ گفتگو کر رہے ہیں اس سلسلے میں ایک وضاحت کر دوں کہ زبان کبھی کسی مذہب, یعنی اٹ کین ناٹ بی, یو کین ناٹ فورس اے لینگویج, اٹ بلانگس ٹو نن, اٹ بلانگس ٹو دا پرسن ہو از ولنگ ٹو لرن اٹ. اٹ ڈز ناٹ بلیو ان اینی جیوگرافیکل باؤنڈری. تو زبان کو نہ کسی مذہب سے, نہ جغرافیائی حدود سے کہیں نہیں باندھا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں بڑی آسانی سے زبان میں الفاظ بڑے خاموشی سے ٹریول کرتے ہوئے دوسری زبان میں چلے جاتے ہیں, اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں. ڈکیت لفظ انگریزی زبان میں داخل ہو گیا, جنگل لفظ فارسی کا انگریزی زبان میں داخل ہو گیا, اور بڑے آرام سے استعمال ہو رہا ہے. تو زبانوں کا کاروبار اپنا ہے. زبان نہ کسی مذہب کی ہے, زبان نہ کسی مذہبی طبقے کی ہے, نہ کسی ملک کی ہے, بلکہ یہ اس کو اس کی ہے جس کو سیکھے. دراصل فارسی کی بات میں نے اس لیے آپ سے کہی کہ اردو نہیں, دنیا کی کسی بھی زبان میں اخلاقیات جو انسانی سماج کی تعمیر کا واحد سبب ہے اور واحد ذریعہ ہے, اس پہ مفصل اور الگ کوئی کتاب نہیں لکھی گئی سوائے فارسی کی. فارسی میں طرز اخلاق پہ الگ الگ کتابیں ہیں, اخلاق جلالی, اخلاق ناصری, جو آپ حضرات کے مدارس کا ایک نصاب ہوا کرتی ہے. میری درخواست یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس سلسلے میں دوبارہ آپ غور کریں اور دیکھیں کہ کیا اس سلسلے میں مزید کچھ کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو مجھے اس بات سے اعتراض ہے کہ جب بھی کبھی مسلمان بچوں کی شکشا کی بات ہوتی ہے تو وہ مدرسے میں آگے کیوں ٹکتی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. کتنے بچے مدرسہ جاتے ہیں؟ آنکڑوں پہ بہت متبھید ہو سکتے ہیں, 4%, 6%, 2%, سب لوگ بات کرتے ہیں. مان لو جو بھی ہو 10% تو. اس سے بھی پہلی بات یہ ہے کہ مدرسے کے کوئی ڈیفینیشن کو لے کے کوئی جو بھی ڈسکورس ہے
جو بھی بات چیت مدرسوں کے بارے میں ہو رہی ہے اس میں مدرسہ شبد کو لے کے کئی طرح کے اسکول، کئی طرح کے انسٹیٹیوشنس اس میں شامل ہیں. اس پہ کوئی صاف صفائی نہیں ہے. مکتب بھی ہے، اردو میڈیم اسکولس بھی کئی جگہ مدرسہ کہے جاتے ہیں. کئی جگہ وہ اسکولس جو انگریزی میڈیم اسکولس ہیں، انگریزی بھی پڑھائی جاتی ہے، وہاں بھی انہوں نے مدرسہ کہا ہے. پرائیویٹ اسکولس ہیں، کئی طرح کے انسٹیٹیوشنس مدرسہ کے تحت آتے ہیں. جو بھی اس کی سنکھیا ہو، یہ سنکھیا بہت سیمت ہے. بٹ یہ بات کیوں کہ جب بھی کبھی مسلمان بچوں کی شکشا کی بات ہو تو صرف مدرسہ پاٹک کے کیوں رہ جاتی ہے؟ میں آپ سب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کیا یہ صرف مدرسہ ایک سولوشن ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرے انوبھو، اور میں راجستھان کے میوات علاقے کی بات کر رہا ہوں، حیدرآباد شہر کے سلمز کی بات کر رہا ہوں، جے پور کے سلمز کی بات کر رہا ہوں، الور ضلع کی بات کر رہا ہوں، آسام کی بات کر رہا ہوں، اتر پردیش کی بات کر رہا ہوں. کبھی مجھے ایسا لگا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں، اور خاص کر اس کی شروعات 1993 میں راجستھان میں کام شروع کیا تھا شکشا کا، ایک پروگرام کے ساتھ، اس کا نام لوک جنبش تھا. جب سمودائے کے ساتھ جو لوکل کمیونٹی ہے میوات ایریاز میں ان کے ساتھ بات چیت کی تو یہ بات ابھر کے آئی کہ یہ لڑکیاں مکتب سے باہر نہیں جا پائیں گی، یہی کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کیجیے. اور ہم نے سوچا یہ کہ جو لوکل کمیونٹی ہے وہ کسی ٹیچر کو اپوائنٹ کرے. 2-3 مانگیں آئی تھی. ایک تو اردو پڑھائی جائے، اردو انسٹرکشن کا میڈیم نہیں، اردو پڑھائی جائے. دوسرا سوال کے آیا تھا کہ لوکل ٹیچر ہی ہو. اور کئی طرح کے سوال ان کے ذہن میں شروع میں تھا کہ آپ کیوں انٹرسٹڈ ہیں، کیا مقصد ہے آپ کا، کیوں آئے ہمارے بیچ. ایک کانفیڈنس کا بھی پرابلم صاف صاف جھلکتا تھا. ہم نے اس کام کی شروعات کی کہ لوکل ٹیچرز کو اپوائنٹ کر کے، جو سمودائے نے کیا. پھر اس پروگرام کو بڑے پیمانے میں ڈی پی پی کے دوران میں بھارت سرکار کے ساتھ کام کرتا رہا، سرو شکشا ابھیان میں، اور پورے دیش میں اس کے پروگرام کی شکل دیا. اس کا انوبھو ایک جو ہے میں بانٹنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ لٹریسی تک، تھوڑی پرائمری جو ایڈوکیشن ہے، لرننگ، وہاں تک تو مدرسے بہتر کام کر پا رہے مکتب سے. آگے جا کے چونکہ مولوی کی جو شکشا ہے، جس طرح کی انفراسٹرکچر اویلیبل ہے ان مکتبس میں، شکشا کے کام کو آگے بڑھانے میں بے حد کٹھنائی ہوتی. یدی آپ یہ چاہتے ہیں بچے لٹریٹ ہو جائیں، یہ لڑکیاں نرکشا نہ رہیں، تو یہ کام تو یہ مکتب پورا کر پا رہے ہیں. Why there is no churning within the Muslim community? I don't find any churning process going on in the Muslim community. So far as the education is concerned, I don't see any movement anywhere going on. Of course, educational institutions are being opened up everywhere, but broadly, there is no movement as such. There was a movement sometime like 100 years back when the Aligarh Muslim University, Jamia Millia and other institutions were coming up within the length and breadth of the country. But now we don't see any movement. We don't see any questioning within the Muslims. And if some people are bringing up certain questions about the modernization or reform within the madrasa, why people will start doubting it, doubting the credibility, doubting, having questions? Because we are within the Muslim community and we can be critical insiders. And if we don't criticize ourselves, there is no hope for improvement of ourselves. I am a product of madrasa. Many times I realize the drawbacks that I have inherited from this system. Of course, I am not remorseful at all that I studied in madrasa. I studied, I am quite proud of that. But at the same time, there are certain feelings which come up sometime which I am not able to overcome. My child who is in second standard, I am not able to teach him mathematics, which my wife does because she studied in a school. Of course, my wife doesn't know Islamic studies, which I know. But we are living in this world. And madrasas which engage a sizable chunk of Muslim population, say 4% or whatever percentage it is not a small percentage. The products have to be compatible with the society and the demands of the society. They have to be able to, and if ulamas are demanding or claiming that they are the leaders of the community, they have to have all the skills, necessary skills of leadership. Where are those skills? And particularly, I am referring to our respected Maulana, who is my teacher and who is a great orator, and in our times,
we used to say that when he speaks, even birds, listen to his speech. There is no doubt about that. He's a great speaker. And he was very eloquently speaking about the glorious days of Madrasa, Avicenna, Ibn Rushd, and so and so. My question is, why we are not having such personalities now in the last 115 years, or I say the last 500 years? Well, we are having the system of Madrasa, but this system is not producing those kind of scholars. We tend to often go back to history, hard back to our glorious past, and we are content with that. Why we are not thinking about creating that kind of system which can produce Al-Jahiz, which can produce Avicenna, Ibn Rushd, Ibn al-Haytham, and so many others? But the point is, the legitimate educational demands of Muslims, how can we meet them? Why we don't have schools, modern schools, very high standard schools, just like the Christian missionary schools have? Can't we have a chain of schools throughout India where our boys and girls can study and acquire quality education so that they can be equal contributors to the society? Why there is no such a movement? मौलवी मुजीब नदवी साहब ने अभी अंग्रेज़ी में तकरीर फरमाई, इसको बताने के लिए कि मैं अंग्रेज़ी में भी गुफ्तगू कर लेता हूँ। ये इसलिए नहीं सर, नहीं, बस हो बात उर्दू में गुफ्तगू करना चाहिए थी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, उर्दू में गुफ्तगू करना चाहिए थी। आपने मुझसे मुताल्लिक़ सवालात उठाए और अपनी मेरी तकरीर पर आपने कमेंट्स किए, और आपको जिस ज़बान में मैंने गुफ्तगू की थी उस ज़बान में मुझको मुखातब करके जब सवालात हो रहे थे तब करना चाहिए था, जिस वक्त सवालात हो रहे थे, क्योंकि आपकी बात सवालात की थी बस। और आप अच्छी तरह याद रखिए, हमारे मौलाना मुजीब साहब ने फरमाया कि कोई तहरीक तालीमी नहीं है। मुझे अफसोस है कि आपको इसका पता नहीं है। 1965 में काजी अदील अब्बासी ने दीनी तालीमी कौंसिल कायम की, मौलाना अबुल हसन अली नदवी को उसका सदर बनाया। उस तहरीक ने ख़ास तौर पर यूपी को अपने काम का दायरा बनाया, और उसके बाद आज तक तकरीबन 20,000 मकातिब का जाल पूरी यूपी में बिछाया गया। दीनी तालीमी बोर्ड जमीयतुल उलमा ने कायम किया, और उसने बहुत बड़े पैमाने पर तालीम का जाल, सबसे पहला मसला तो ये होता है कि जाहिल को पढ़ा लिखा बनाइए, इलिटरेट को लिटरेट बनाइए। पहला काम ये होता है मकतब की तालीम, स्कूल की तालीम, बुनियादी तालीम, और 5वीं तक जो कोर्स रखा गया दीनी तालीमी कौंसिल का और दीनी तालीमी बोर्ड का, बिल्कुल वैसे ही है जैसे सरकारी स्कूलों का कोर्स है, बस उसमें उर्दू ज़बान भी है, नाजरा कुरान पाक भी है, और दीनियात का अहतमाम भी है। 3 सब्जेक्ट और मज़ीद दाखिल कर दिए गए हैं, और उनका जाल यूपी में, बिहार में, मुख्तलिफ़ अज़ला में फैला हुआ है। इमारत शरिया ने बिहार में भी काम किया, केरला में, कर्नाटक में बहुत सी तंजीमें हैं जिन्होंने मकातिब की सतह पर, गुजरात में कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ मुस्लिम बच्चे दीनी तालीम भी हासिल न करते हों। तो तालीम को तहरीक बनाया गया, नंबर 1। नंबर 2 के साहब मदारिस से अबू अली सीना पैदा हुए, और किंदी और फाराबी पैदा हुए। अब क्यों नहीं होते? अब अलीगढ़ से कौन पैदा हुआ, और नेहरू यूनिवर्सिटी से और जामिया मिल्लिया से कौन पैदा हुआ जिसका नाम अबू अली सीना और याकूबी और किंदी और फाराबी के साथ रख दिया जाए, जिसे उनके मुकाबिल शुमार किया जाए? आपकी इस पूरी मिल्लत के उन लोगों ने जिन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ी, जदीद तालीम हासिल की, कितने स्कूल कायम किए, कितने कॉलेजेस कायम किए? मदरसे वालों से आप पूछते हैं कि आपने क्या किया? आपने क्या किया? एक सर सैयद ने जो मौलवी था एक यूनिवर्सिटी कायम कर दी, और एक मौलवी महमूद अल हसन ने जामिया मिल्लिया कायम कर दिया। मुझे बताइए कि गैर मौलवी ने क्या काम किया? कौन सा काम किया इस मुल्क में, इस मिल्लत में, जिसके ज़रिए से स्कूलों का जाल बिछ गया हो, तालीम के मसले को हल कर दिया गया? तो मसला एक तरफ ये है, और दूसरी तरफ ये कि मेरे घर में डकैती पड़ गई, घर लुट गया, नक़ब ज़नी की गई, मेरा फर्नीचर तबाह कर दिया गया, मेरा मतबख, मेरा किचन फेंक दिया गया, मेरे बेटे को मार दिया गया, मेरी बीवी पर हमला किया गया। जब ये सब कुछ हो गया और मैंने कहा कि मेरे घर में ये था, ये था, ये था, तो कहने लगे कहाँ है, अब दिखाइए, कहाँ है, दिखाइए।
یعنی ہم نے 1300 سال کی تاریخ کا حوالہ دیا اپنے ماضی کا، اور اس کے بعد ہمیں لوٹا گیا اور پیٹا گیا. اور آج صورتحال یہ ہے کہ انگریزوں کے بعد جو نظام سیاست کا آیا، اس سیاست کے نظام میں اگر ہم ایک کالج قائم کرنا چاہیں، 3 سال ہو گئے میں طبیہ کالج، طبیہ میڈیکل بھی نہیں، 3 سال سے میں کوشش کرتا رہا CCIM میں، اور پھر اخیر میں کانپور یونیورسٹی سے الحاق کی. 3 سال میں کئی پینل آئے اور لاکھوں کی رشوت لی ان ڈکیتوں نے، اور اس کے بعد وہ منظوری کو ٹالتے رہے. آدمی پریشان ہو جائے. ایک کالج قائم کرنا ایک مصیبت، جوئے شیر لانا ہے. اور انجینئرنگ کالج جنہوں نے قائم کیا، ہمارے انٹیگرل یونیورسٹی وسیم صاحب، انہیں کیا کیا پریشانیاں پیش آئیں. ابھی کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے تعلق والے کانپور میں، اسحاق صاحب، جو 10 سال سے کوشش کر رہے ہیں اور ان کو اجازت نہیں مل پائی ہے. ایسی پابندیاں چاروں طرف سے لگائی گئیں. پہلے گھر لوٹا انگریزوں نے، جب ہمارا سارا گھر تباہ ہو گیا، بے شمار لوگ شہید ہو گئے، تو آج یہ کہا جاتا ہے وہی مدرسے کے فرزند کی طرف سے کہ کہاں ہے آپ کا صفحہ سیٹ، کہاں ہیں آپ کے لوگ؟ قبروں میں ہیں، قبروں میں ہیں، جیلوں میں ہیں، سڑکوں پہ ہیں، اس لیے کہ ہمیں لوٹا گیا اور تباہ کیا گیا. اور آج بھی اجازت نہیں دی جا رہی. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دو ہماری مادری زبان میں کالجز قائم کرنے کی، کیوں اجازت نہیں ملتی؟ کون کھڑا ہوا، رکاوٹ بنا ہوا؟ ہم جس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے سامنے درخواست پیش کرتے ہیں، ہم سے کہتے ہیں کہ ایسا کیجئے، اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کرنے دیجئے، صرف کرنے دیجئے. ہم آپ سے چندہ نہیں مانگتے، آپ سے ایڈ نہیں مانگتے، آپ سے ریکگنیشن مانگتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں. وہ اجازت بھی ہمیں نہیں ملتی. اور اس کے بعد پھر یہ کچوکے لگائے جاتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا. الحمدللہ جو کچھ کیا ہم نے کیا، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ہی کریں گے. اگر کوئی ماڈرنائزیشن کی یا عصری مضامین، دینی مضامین کے امتزاج کی کوئی بات کی جائے تو وہ کس لیول پہ کی جائے، اس کے سلسلے میں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ثانوی درجات تک جدید مواد شامل نصاب کیے جائیں. اس طرح عصری اداروں میں ثانوی درجات کے بعد تخصصات کی راہ اختیار کی جاتی ہے. مدرسے میں بھی ثانوی درجات کے بعد قرآن و حدیث اور ضروری دینی علوم کے زیادہ مضامین داخل نصاب کیے جائیں. اس طرح نہ تو طالب علم جدید تقاضوں سے بے بہر رہے گا، اور نہ وہ اپنے نصب العین سے ہٹا ہوا ہوگا، اور سماج میں صحت مند کردار ادا کرنے کا بھی رہے گا. اگر سنجیدگی سے غور کیا جائے تو قدیم و جدید کے امتزاج کے سلسلے میں جتنی معتدل یہ رائے ہے، شاید دوسری نہ آئے. اس طریقہ تعلیم میں طالب علم کے سامنے نہ تو یہ پریشانی رہے گی کہ وہ 2 علوم میں کس پر زیادہ توجہ دے، اور نہ ہی انتخاب کوئی دشواری محسوس ہوگی. چنانچہ اس وقت تک عام عصری اداروں کے ایک مدرسے کا بھی بچہ تعلیم حاصل کرے گا، اور اس کے بعد اپنی دلچسپی کی بنیاد پر خالص دینی علوم کا انتخاب کر لے گا. اس سلسلے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ عصری مضامین جو کم اہم ہوں، ان کی عربی زبان اور بنیادی دینی کتابیں داخل نصاب کر دی جائیں، تاکہ جب طالب علم اونچی کلاسوں میں خالص دینی تعلیم کی طرف متوجہ ہو تو اسے اجنبیت کا احساس نہ ہو. اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا طالب علم مدرسے میں مزید تعلیم حاصل کرنا نہ چاہے اور کسی ادارے کی طرف رخ کرے تو بھی اس کے اندر اسلامی تعلیم کی تخم ہو چکی ہو، اور وہ ان دوسرے طالب علموں کی طرح جنہوں نے شروع ہی سے کسی اسکول یا عصری ادارے کا رخ کیا ہو، اسلامی تعلیم کی زبان سے نابلد نہ ہو. ہو سکتا ہے اس معمولی تعلیم کی اہمیت حالات میں نہ سمجھ میں آئے، لیکن بسا اوقات نامساعد حالات پیش آنے پر یہی تعلیم ایک مسلمان کے نجات کا ضامن ہو جائے. یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھائی جہاں تک تعلیم کا سوال ہے، ہندوستان میں تعلیم کا سوال ہے، کیا ہمارے سرکاری اسکول، سرکاری پاٹھشالائیں واقعی میں ہر ایک ضلع میں، ہر ایک گاؤں میں اچھی تعلیم ہر ایک ہندوستانی کو پہنچا رہے؟ جی نہیں. جب جو کام ذمہ داری سے تعلیم پہنچانے کا، ہر ایک ہندوستانی کو تعلیم ذمہ داری سے پہنچانے کا کام ہماری سرکار جب یہ کام، یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتی، تو جب مدرسے اس کام کو ذمہ داری سے نبھا رہے ہیں تو کیوں ہم لوگ ان کے اوپر انگلیاں اٹھائیں؟ اس سے پہلے کہ ہم اس کا یہ مطلب ہے کہ میڈیا اگر پوری تصویر مدرسے کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہے تو ہمیں
اپروچ ہے اس کو دور کرنا ہے. جو مدرسے کی پازیٹیو باتیں ہیں, جو اچھی باتیں ہیں, جو ہر ایک ہندوستانی شاید اس سے واقف نہ ہے, ہمیں وہ سامنے لوگوں کے لانا ہے. چونکہ ایک چیزیں جو حقیقت ہے اس کو قبول ایکسپٹ کرنا ہے اور اس حقیقت کو سامنے رکھ کر اپنی ذمہ داری نبھانا ہے. ہمیں مان لینا چاہیے کہ بھائی ہندوستان میں سمجھیے 12% 12% لوگ مسلمان ہیں. یعنی ہر ایک ہندو, ممکن ہے ہر ایک مسلمان سے اس کا انٹریکشن نہیں ہوا ہوگا, ہر ایک ہندو کے دماغ میں مسلمان کے بارے میں صحیح رائے نہیں ہوگی. اسی ہر ایک مسلمان کا انٹریکشن ہر ایک ہندو سے پاسبل ہے, ضرور ہوگا, لیکن یہ بات ہر ایک ہندو کے دماغ میں انٹریکشن ممکن ہے نہیں ہوا ہو. فار انسٹنس کہ لوگ اگر کئی ایسے گاؤں جائیں جن کو معلوم ہی نہیں ہو کہ مسلمان ایک الگ مذہب ہے یا قوم ہے یا ایک الگ ذات ہے, تو یہ انٹریکشن اگر یہ بتایا جا سکتا ہے مسلمانوں کا, ہندوؤں کا ایک اسٹیریوٹائپ نیگیٹو امیج جو لوگ رکھتے ہیں انہیں ہٹانے کی مدد سے اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اس میں میڈیا کس حد تک ایک امپورٹنٹ اہم ذمہ داری نبھا سکتا ہے. ایک نیگیٹو اپروچ کچھ حد تک اس میں بھی ہے. اگر پولیس آسانی سے اگر مسلمانوں کو پکڑ دیے ان کو دہشت گرد قرار کر دیتی ہے, لیکن اگر وہ نان مسلمس اریسٹ ہوتے ہیں ان کو اتنی آسانی سے دہشت گرد نہیں قرار دیا جاتا. تو ہمیں یہاں پہ بھی سوال اٹھانے ہیں کہ بھائی میڈیا اور مدرسے ان دونوں کو کہاں سے ملا کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کس طرح سے یہ نیگیٹو اپروچ جو کمیونلزم ہے ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے اس کو ہٹانے میں. خالی سرکار یا خالی نان مسلم ادارے سے ہم پوری امید نہیں کر سکتے. یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے سیمینار آرگنائز کیا تاکہ مختلف لوگوں کے رائے سامنے آئے اور آگے سوچا کہ اس میں ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. میڈیا اگر ہم لوگ سرکار سے امید کریں, چونکہ آپ لوگوں نے ٹاپک ایسا رکھا ہے کہ میڈیا اور ریفارمز ان مدرسہ, تو پہلے ہی ایک ہلکی سی ہچک سی ہوتی کہ بھائی آپ ریفارم ان مدرسہ کی کس نظریے سے بات کریں گے. کیا ہر ایک مدرسے میں ریفارم کی ضرورت ہے؟ آپ کا خود کا ہی ایٹیٹیوڈ اس کی کیا ایک نیگیٹو ہے؟ تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جہاں تعلیم کا سوال ہے پورے ہندوستان میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہر ایک سرکاری اسکول بڑی اعلیٰ تعلیم پیش کر رہے ہیں ہمارے بچوں کو. اگر ہم مدرسے ہماری کمی ہے تو اس میں کون سی غلط بات ہے, لیکن اب یہ پورے دیش کی تعلیم کی کمزوری ہے, خالی مدرسوں کی نہیں ہے. ہمیں اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ بھائی آپ اس علاقے میں اگر مدرسہ ہے اس کی خاص بات کیا ہے, کون سا مدرسہ آپ ایک رول ماڈل بنا سکتے ہیں تاکہ اور لوگوں کو باقی جو مدرسے ان کو اس سے کوئی سبق حاصل ہو. اس میں میڈیا اہم رول ادا کر سکتا ہے. مدرسہ ریفارم کے تعلق سے ہندوستان کا میڈیا اتنا انڈیفرنٹ کیوں؟ تو اس کے یہ جواب دینے سے پہلے تو میں میرا خود اپنا سوال یہ ہوتا کہ کیا مدرسوں میں کوئی ریفارم ہو رہا؟ Is there any reforms in madrasas at all? میں آج کی دنیا میں تو جرنلسٹ ہوں, 30 برس ہو رہے ہیں مجھے, لیکن دنیا کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں جانتا, یہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میڈیا وہی چیز کرتا ہے, اسی کے بارے میں لکھتا ہے, اسی کے بارے میں بولتا ہے, اس کو اچھالتا ہے یا کم کرتا ہے یا انڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی, اور اگر کوئی ایکٹیویٹی ہو ہی نہیں رہی ہوگی تو نہ میڈیا رپورٹ کرے گا, نہ اس کو ڈسکس کرے گا, نہ اس کے بارے میں کوئی بحث کرے گا. میڈیا سے یہ تصور کر لینا جو آج کل اس 20th century 21st century میں ہونے لگا ہے, یہ گمان لوگوں کو ہونے لگا ہے. This is a misconception that media plays the role of a leader. No, that's not the job of a media. یہ میڈیا کا کام نہیں ہے. میڈیا بہت ساری گڑبڑ کرتا ہے, بہت ساری
अच्छाइयाँ करता है, हर चीज़ करता है, लेकिन उसकी बड़ी खूबियाँ हैं, उसकी बड़ी खामियाँ हैं। लेकिन ये तसव्वुर कर लेना कि मीडिया लीडर भी हो, मैं समझता हूँ ये एक हाँ होता है। इस वजह से पहले हमको जो भी लोग मदरसे से ताल्लुक़ रखते हैं या वो कौम जो मदरसे के बारे से जुड़ी हुई है, उस कौम को अपने से ये सवाल करना होगा कि क्या उलमाए दीन, चूँकि जहाँ तक जब मदरसे का सवाल आता है तो सबसे पहले उलमाए दीन का क्या हिंदुस्तान के उलमाए दीन मदरसों में किसी भी किस्म के रिफॉर्म के लिए राज़ी हैं, या मुस्लिम समाज में ये बहस हो रही है कि रिफॉर्म होनी चाहिए। हिंदुस्तान में पिछले कुछ दिनों से मदरसा रिफॉर्म की बहस, मुझे याद है अभी साल डेढ़ साल पहले, क्योंकि मैं HRD मिनिस्ट्री में इसका इनिशिएटिव लिया और उसका जो पहला डिस्कशन रखा गया मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें मिनिस्टर प्रोफेसर उलमाए दीन को भी बुलाया गया था, उसमें मुझे भी और उसमें मुख्तलिफ हिंदुस्तान के मसलक के उलमा मौजूद देवबंद की तरफ से मौलाना आशिक मदनी तशरीफ लाए और तमाम मसलक मेरी आशिक मदनी की तकरीब, मौलाना आशिक मदनी की तकरीब के बाद में की, जिसमें मेरा और उनका सख्त तकरार, और इस बात पर हुई थी तकरार कि वो और जितने उलमा तकरीबन हर मसलक के उलमा मदरसे में किसी भी किस्म के रिफॉर्म को एक्सेप्ट करने को राज़ी हैं। मदरसों का रिफॉर्म के ताल्लुक से जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है हुकूमत की, और हुकूमत इस नाम के ऊपर हमारी जो ऑटोनॉमी है और हमारी जो दीनी तशख़्ख़ुस है, उस दीनी तशख़्ख़ुस को मस्क करना चाहिए और हम इसको बदल करना चाहिए। ये उलमाए दीन की पोजीशन। अब सवाल ये है कि आखिर उलमाए दीन रिफॉर्म के नाम पर इतना खौफज़दा क्यों, और उनको ये क्यों लगने लगता है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी। हम मुसलमानों के साथ पिछले 200 वर्षों से उनको एक, इसमें कोई शक नहीं कि आप आलम इस्लाम के ऊपर पिछले 200 वर्षों से बड़े सख्त क्राइसिस रही है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं उन क्राइसिस के नतीजे में एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो गया और हम हर चीज़ को कॉन्स्पिरेसी समझते हैं। इसी तरह से मदरसा रिफॉर्म्स का के ताल्लुक से उलमाए दीन का जो रिस्पॉन्स है स्टेटेड पोजीशन, ये कोई ये नहीं है कि मीडिया नहीं ऐसा कहे, मौलाना आशिक मदनी और आप किसी भी आदमी से बात करें कि भाई रिफॉर्म की जरूरत क्या है। सवाल यह है कि आखिर उलमाए दीन ये क्यों कहते हैं कि हमको ये कॉन्स्पिरेसी। उस सेमिनार में मैंने उलमाए दीन से एक सवाल किया था कि यहाँ के उस सेमिनार में मौजूद जितने बच्चे हैं, जितने हजरात तशरीफ फरमा हैं, क्या वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे सेंट स्टीफन, सेंट जोसेफ, सेंट जॉन, सेंट फलाना स्कूल में तालीम हासिल करें। हिंदुस्तान का कौन जो पढ़ा लिखा शख्स है वो चाहता है कि उसका बच्चा सेंट स्टीफन से ग्रेजुएशन कर आज के दुनिया में। और फिर मैंने ये सवाल किया कि इन इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले लोग कौन, सारे जो पब्लिक स्कूल्स, जितने बड़े बड़े नाम है पब्लिक स्कूल्स के, जिनके लिए सब जान देते हैं, हम आप जान देते हैं, हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे।
ان کو چلانے والے ادارہ سینٹ اسٹیفنس چرچ چلا، سینٹ جانس چرچ چلا، پادری ان کے چلا، ان کے علماء دین وہ ادارے چلا. ان کو کہیں یہ کانسپریسی محسوس نہیں ہوگی کہ ماڈرن ادارے چلانے سے کوئی ان کا مذہب جو ہے، ان کا تشخص جو ہے، ان کی آئیڈینٹی جو ہے وہ کہیں مسخ ہونے والی. ایک طرف وہ بھی عالم دین، وہ اپنے مذہب کے عالم ہیں، ان کو یہ ڈر محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہاں جیسی یہ بات ہوتی ہے ہم کو ڈر محسوس ہوتا ہے. تو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے مدرسوں کے تعلق سے کہ آخر علماء دین کو اور علماء دین سے جڑی ہوئی ملت کو اس قدر خوف کیوں ہے کہ ہر چیز ان کو کانسپریسی نظر آتی. یہ وہ بحث ہے جو میں سمجھتا ہوں ساری دنیا کے عالم اسلام کے لیے اب میں سمجھتا ہوں کہ سینٹرل ایک کی پوائنٹ ہے اور اس کے اوپر بحث مدرسے میں تو ٹھیک ہے 4% کی بات ہو رہی ہے، لیکن جو بچے ہیں وہ مدرسے سے اسکول سے باہر ہیں ان کے بارے میں بھی لٹریٹ ہو جائیں یا اسکولنگ اپنی ایسا بن سکے کچھ آگے کر سکیں، ورنہ وہ تو آئیڈیا یہی ہے کہ ان کو کس طرح استعمال کیا جائے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ لیکن آپ کتنے اسکول بنائیں گے؟ اس کو بلڈنگ چاہیے، چاہیے. ہمارے پاس ایک فیسلٹی موجود ہے محلے میں، ایک چھوٹی بڑی جیسی بھی ہے. ہوتا ہے کہ چند جگہ جو ہے مدرسے چلتے ہیں، مکاتب چلتے ہیں، بچے پڑھتے اور چل رہا ہے. مسجد بھی جو ہے 5 وقت نماز ہوتی ہے، دن بھر جو ہے اس کا کوئی استعمال نہیں ہوتا ہے. بڑی کافی شوق سے بنایا ہے لوگوں نے، لیکن اس کا یوٹیلائزیشن نہیں ہو پاتا. اس کو یوٹیلائزیشن ہونا ضروری ہے اور کوشش کی ہے کہ اس کو اس طرح میں بات آتی ہے اس کے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں یا مسجد کے بھی یوز کمپیوٹر سینٹر کر سکتے ہیں. اور اس میں مٹیریل کافی کوالٹی والا جو ہے، خاص کر آپ دیکھتے ہیں تو کچھ اسٹیٹس کے جو ہیں پرابلمٹک ہے کافی، اس میں ہوتے ہیں. تو اس کا کوالٹی ایجوکیشن مٹیریل ہے، جانا یونیفارم وغیرہ کی کوئی دقت نہیں. اچھی بات یہ کہ اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے دوسرے بورڈ. اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں جیسا اردو چاہیے، ہماری مادری زبان اردو ہے یا تو یہ بھی اس کی بھی فیسلٹی ہے، یوز کر سکتے ہیں کہ بھائی ان کو اور یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن عربی بھی پڑھے اور بجائے اس کے کہ جا کر بات کے کام کریں اسکولنگ میں اور جہاں کوئی مکتب نہیں ہے یوٹیلائز کیا جائے پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن. یہ ہے کہ اوپن اسکول والے اسٹڈی سینٹر مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کتنی دوری پہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم ڈیلی ٹیوٹر تاکہ چونکہ یہ بچے آ رہے ہیں بیک گراؤنڈ، ان کے پیرنٹس جو ہیں پڑھائی ماحول ان کو مل جائے گا. سارے بچے ایک ساتھ ڈیلی آئیں، اسکول نہیں ہے، یونیفارم کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بھی اگر تو اس میں یہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ بنانا تو ان کو بھی آپ کر سکتے ہیں کہ وہ بچوں کو پڑھائیں، ان کو ورک ایکسپیرئنس ہو جائے گا اور فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کو اچھی خاصی ایجوکیشن مل جائے. ڈفرنٹ ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں لیکن فنڈنگ سو دس سمجھتے ہیں کہ چیریٹی آرگنائزیشن میں باقی پیسہ آرگنائزیشن تو ایسا ہمیں چاہیے کہ ہم ساری پرابلمس ہیں ساری خود کفیل
خود اس کو اس کے لیے ضروری ہے تو کہا جائے کہ بھائی آپ میں لوگ جمع ہوتے ہیں سارے محلے. ایکچولی کاسٹ آپ کا کافی کم ہے. بلڈنگ جو ہے پارٹ ٹائم ہے یا انوائرمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہے اور کم ہے, تو اس کے لیے آپ سکتی کو فنڈ کریں اور یا دوسری آرگنائزیشن کو پیسے کی وہ کیا جاتا ہے. شہر نہیں لیکن اسمال جو چھوٹے ولیجز ہیں یا کوئی اسکول کے آس پاس, تو اس میں یہ فی الحال تو آئیڈیا ہے, لیکن کیا جائے آئیڈیا از ٹو instead of one organization going and in each village or ایسا ماڈل بنا جائے جو فلیکسیبل ایریا میں اس کو امپلیمنٹ ہو, تاکہ زیادہ اثر انداز ہوگا, زیادہ اینڈ اٹ شوڈ بی ایزی فار پیپل. اس کے جو فائنڈنگز جو ہیں, چیلنجز جو ہیں, جو بھی آئے پبلش کیا جائے لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کے ساتھ اپنے اپنے ایریاز میں increase literacy. میں نے ایک فیلوشپ کی مدرسے کو دیکھا اور ان کے ہوتی ہیں لیڈر سے ملا اور ان سے ملاقات کی, تو پتہ چلا کہ ایسی ہیں جو مین اسٹریم میڈیا میں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے مدرسہ میڈیا کے لوگ یا مدرسہ جرنلزم, اگر ہم اس کی تھوڑی ہسٹری میں جائیں تو مدرسہ ایک طرح سے ایک ریلیجیس جرنلزم ہے. میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ ہندوستان میں جو جرنلزم وہ 1887 میں شروع ہوا, وہ صحیح پیریڈ ہے جو جیسا بھی کوشش کر رہے تھے کہ کیسے ریئیکٹ یہ بات بھی ہے کہ آپ نکالیے. جو نکلی 1887 میں سنت تھا, مولانا محمد حسین بٹالوی نے اسے پنجاب کا ایک حصہ ہے. کسی مدرسے سے نکلنے والی سب سے پہلی محسوس جو عالم ہے سنت عالم, انہوں نے اسے جاری اور پٹنہ میں واقع مدرسہ عام طور سے جب ہم کا مطالعہ کرتے ہیں اس کا جو ورلڈ ویو ہے اس کو سمجھنے کو دیکھتے ہیں, اس کے ان کے ریڈرس کو دیکھتے ہیں کون سے لوگ ان میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو کچھ باتیں سامنے آتی ہیں کہ عام طور سے ان کا جو ہوتا ہے وہ اپنے اسلام کا جیسا کہ انہوں نے سامنے وہ ایک کانسٹینٹ صورت میں ہے, اسے ابھی تک وہ نکل, تو ان کو لگتا ہے کہ اسلام ہمیشہ خطرے میں ہے یا اس مسلک کو پڑھانے کی ضرورت ہے, لوگ اس مسلک سے جاننے والے ہیں اور اس کو کانسنٹریٹ کے دفاع میں اور پھر دوسرے مسائل ہیں. یہ بات واضح ہوگی کہ ہندوستان میں تین جو ہم سیفٹی کہتے ہیں مسلمانوں کو, ہر مسئلے کے کچھ نکلتے ہیں جو ان کے آرگن ہوتے ہیں. آپ کا جو مسلک ہے مسلک اور جو دوسرے ان کی ترتیب کی جائے, ان کی اسٹائل ہے وہ ایک خاص دلچسپ ہوتی ہے جو عام لکھنے والے کچھ نہیں لکھتے ہیں, اردو ہوتی ہے اور ان کا جو اسلوب ہے کیسے وہ اپنے انٹرنس سے ڈراپ کرتے ہیں, کہاں سے اس کو اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور ٹیکسٹ میں قرآن ہے, حدیث ہے, کافی ساری چیزیں وہ لیتے ہیں اور زیادہ تر نارمیٹو ہوتا ہے, اس میں اس کو تھوڑا کم انگیج کیا جاتا ہے. لیکن ایک خاص ورلڈ ویو ہے جو علماء شیئر
हर ये अपना जो उनका नजरिया आलम में वर्ल्ड व्यू बार बार पेश की जाती है कि किस नाम कबूल कर लिया, ये कैसे उन्होंने कबूल किया, तो ये देते हैं बैलेंस की रीडर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजहबी है कि जो पॉलिसीज हैं कम से कम जो को करती हैं तो उस पर ये अपने हिसाब से और सरकारी पॉलिसियों ने भी और अपनी बेइतमानी का इजहार किया, तो ये इसके अलावा आप एक सेट की मैगजीन्स को लें तो समझ में आती है, क्योंकि हर जो मसलक है तो उसके हिसाब से करती हैं। जैसे अगर आप मदारिस से जो रिसाले निकलते हैं तो उनकी जो राइट और जो पॉपुलर इस्लाम मज़ाक है चीज़ें हैं उसके बारे में